اور آخر کار دل نادان کا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آنے ہی والا ہے۔ تانیہ جس کو لگتا ہے کہ میں نے حیدر کو غائب کر کے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے اور اب جو زاویار ہے وہ مجھ سے جلد از جلد شادی کر لے گا، ایسا بالکل بھی نہیں کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ میں زاویار اپنے ماں باپ کو کہے گا کہ حیدر بھی غائب ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بالکل بھی تانیہ کے ساتھ شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر تانیہ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ زاویار کا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ تم کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، تمہارے ایک بھائی نے مجھے طلاق دے دی اور تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر کے تم دونوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر کہے گی کہ تم اسی نایاب کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے جس نے تمہارے بھائی کے ساتھ چکر چلا کے تمہارا منہ کالا کر دیا ہے اور تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پیچھے سے جمیلہ کہے گی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تانیہ بی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ سن کر تو تانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ جمیلہ پر چلا کے کہے گی کہ تم چپ رہو اور بکواس بند کرو اپنی، جس کے جواب میں غضنفر، جس کو 80% شک ہو چکا ہے کہ تانیہ جو دال گل رہی ہے وہ پوری کی پوری کالی ہے، غضنفر کہتا ہے کہ تانیہ تم چپ رہو، اور وہ جمیلہ کو کہتا ہے کہ جمیلہ تم اپنی بات مکمل کرو، تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد جمیلہ ایک ایک گناہ جو کہ تانیہ نے کیے ہوتے ہیں وہ سب تمام گھر والوں کے سامنے گنوا کر تانیہ کو ذلیل کروا لے گی، اور آخر کار تانیہ کا برا انجام جس کے بارے میں سب بہت پریشان ہیں اور تمام تر ویورز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سب کو دیکھنے کو اگلی قسط میں ہی مل جائے گا۔ جمیلہ سب گھر والوں کے سامنے کہے گی کہ نایاب بی بالکل بھی جھوٹی نہیں ہے اور نایاب نے کوئی بھی چوری نہیں کی، جو قیمتی سیٹ وہ تانیہ نے چرا کے مجھے دیے تھے اور کہا تھا کہ الزام نایاب بی پر لگانا ہے، اب چاہے وہ زیورات اور جو پیسے ہیں وہ مجھ سے واپس چلے جاتے ہیں تو چلے جائیں، یا اگر آپ لوگ مجھے نوکری سے بھی نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو، لیکن میرے ضمیر پہ جو بوجھ ہے میں اس کے اتار کے رہوں گی، اور نایاب بی بالکل بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ چور بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد نگار جو ہے وہ اپنے بیٹے زاویار کو کہتی ہے کہ کیا تم جنید کو نہیں جانتے تھے کہ جنید کیسا بندہ ہے، اور کیا تمہیں نایاب کا بھی نہیں پتا تھا؟ مجھے تو یہ جنید اور نایاب کے جو چکر کا وہ ہے نا قصہ ہے، یہ بھی مجھے تانیہ کا بنایا ہوا ہی لگ رہا ہے، جس پر تانیہ مزید بڑک اٹھے گی اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، وہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ نگار کے ساتھ بات کرے گی اور کہے گی کہ تم لوگ مجھ پر اس قسم کے گھٹیا الزامات کیسے لگا سکتے ہو، جس کے جواب میں زاویار اس کو ایک زبردست چماٹ لگا کر کہتا ہے کہ خبردار جو تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اور ساتھ میں دو ٹوک صاف صاف الفاظ میں وہ تانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر لے گا، اور تانیہ یہ سن کر تو اب سچ میں بالکل پاگل ہو جائے گی، کیونکہ اپنے گھر سے تو وہ گئی ہی ہے، اس کی ماں بھی اسی کی وجہ سے مری تھی، اب غضنفر اور نگار ساتھ میں زاویار تینوں مل کر تانیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے اور تم کیا نکلی۔ نگار کو تو موقع مل جائے گا، وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹے سے کہے گی کہ میں نہ کہتی تھی تم لوگوں کو کہ جنید ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک بار بھی جنید کی بات پر یقین نہیں کیا، اور جنید ہمیں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ لڑکی ڈائن ہے، لیکن ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اس پرائی لڑکی کی باتوں میں ہم لوگ آ گئے۔